بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نذیر امبالوی ایک مشہور رائٹر ہیں بچوں کے، جو مختلف رسالوں میں لکھتے رہے ہیں اور ایک عرصے سے لکھ رہے ہیں۔ ان کی ایک کہانی ہے جو ذوق و شوق میں آئی تھی، جس کا نام ہے گلی نمبر 7۔ بلال 2 گھنٹے سے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ وہ مجھے تھر، پیاس اور پانی کی رودات سنا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر تھر چلا جاؤں، وہ تھر جہاں انسان اور جانور جوہڑوں میں بارش کا جمع شدہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ بلال جب رخصت ہونے لگا تو مجھ سے کہنے لگا، بھیا کب میرے ساتھ تھر چل رہے ہیں؟ جیسے ہی فرصت ملی تمہارے ساتھ تھر چلوں گا۔ میری بات سن کر فوراً بولا، فرصت؟ یہ تو میں ایک عرصے سے سن رہا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ چلے تو صحیح۔ ہاں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا، لو میری طرف سے 5,000 روپے اس کار خیر کے لیے رکھو۔ اسے شکریہ کہہ کر 5,000 روپے جیب میں رکھ لیے۔ جیسے ہی دکان سے باہر نکلا گھر سے فون آ گیا۔ امی جان نے بتایا کہ واٹر بورڈ کی طرف سے پانی کی سپلائی کے لیے علاقے کے وال میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ امی جان کی فون نے مجھے پریشان کر دیا۔ گرمی کے موسم میں پانی کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ دکان بند کر کے گھر جاتے ہوئے علاقے کے وال مین سے ملنے گیا تو اس نے بتایا کہ کل دوپہر تک وال کی خرابی دور ہو جائے گی۔ علاقے میں پانی ختم ہونے سے تو گویا زندگی رک سی گئی تھی۔ چھوٹی بہن اور امی جان خالہ جان کے یہاں جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں، میں بھی ان کے ہمراہ ہو لیا۔ گرمی کی شدت کے دن گرمی کی شدت دن کی طرح رات کے وقت بھی برقرار تھی، پنکھے بھی گویا آگ پھینک رہے تھے۔ خبر نامے میں جب تھر کے بارے میں خبر آئی تو میں افسردہ سا ہو گیا۔ میں چھت پر جا کر لیٹ تو گیا تھا، مگر ابھی تک وہ خبر میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے اسی وقت بلال کو فون کیا، حارث خیریت تو ہے؟ خیریت ہی تو نہیں۔ میری بات سن کر بلال نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کل میں تمہارے ساتھ تھر چلوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل میں تمہارے ساتھ تھر چلوں گا اور تم اور تمہاری تنظیم پانی کے حصول کے لیے جو کام کر رہی ہے اس کا حصہ بنوں گا۔ پھر اگلے ہی دن امی جان سے اجازت لے کر میں بلال کے ہمراہ تھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ تھر پہنچنے پر گرمی نے ہمارا استقبال کیا۔ جب ہماری گاڑی ایک جھونپڑی کے قریب رکی تو ایک بوڑھے نے الوداع کرتے ہوئے کہا، سائیں پانی کا بندوبست کر دو، پیاس سے سب کا حال خراب ہے۔ ہاں ہاں ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں، ہماری ٹیم کنویں کھودے گی اور میٹھا پانی بھیجے گا انشاءاللہ۔ بلال نے بتایا تو بوڑھے کی اداس آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ پھر بلال مجھے دائیں طرف لے گیا۔ مزدور کنواں کھودنے میں مصروف تھے۔ پہلا کنواں کھودا جا چکا تھا تو تھر کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کنواں تیار ہو چکا ہے۔ جب کنویں سے پانی نکالا گیا تو میٹھا پانی پی کر وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر رونق آ گئی۔ صحیح، ان لوگوں نے کنواں کھودا جا کے تھر میں، اور سب لوگ خوش ہو گئے۔ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تھر کے لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بزرگ نے بلال کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اللہ سائیں تمہیں اور تمہاری ٹیم کو اجر دے گا، سب لوگ تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، بس ہمیں دعاؤں ہی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اب اور بہت سارے کنویں کھودیں گے، سب کو پانی میسر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم تھر سے واپس آ رہے تھے تو بلال نے بتایا کہ ایک کنویں پر تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ مخیر حضرات دل کھول کر اس نیک کام میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ نیک اولاد اپنے مرحوم والدین کے نام پر کنویں بنوا رہی ہے۔ میں ایک نیک عورت کو نہیں بھول سکتا۔ کون سی عورت؟ میں نے سوال کیا۔ وہ عورت جس نے اپنی سونے کی 6 چوڑیاں اتار کر عطیہ کی تھی۔ بڑی مارکیٹ پر چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ہماری ٹیم کے لوگ موجود تھے۔ وہاں تھر کے حوالے سے ایک رپورٹ سن کر وہاں موجود سبھی لوگ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ ایک عورت نے اپنی 6 چوڑیاں اتار کر ہمارے کارکن کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ان چوڑیوں سے جتنے کنویں بن سکتے ہیں بنوا دیجیے۔ بلال نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اب اگلا سین ہے۔ استاد رحمو اڈے پر موجود تھا، اس کے سامنے ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ اسے رجسٹر پر ایک نگاہ ڈال کر بھولے کو گھورا۔ اس سے قبل کہ بھولا کچھ کہتا استاد رحمو نے غصیلے انداز میں پوچھا، آمدنی کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ استاد جی کچھ لوگ ہمارا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہیں۔ بھولو کی بات سن کر استاد رحمو چلائے، کون ہے وہ لوگ؟ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ استاد جی گلی نمبر 7 میں علاقے کا جو وال ہے نا، اس کا وال مین پورا وقت اسے کھولے رکھتا ہے، وہاں ہر گھر میں پانی دستیاب ہے،
जब सब घरों में पानी होगा तो फिर भला हमसे क्यों खरीदेगा कोई। भोला बोलता चला गया। समझ में आ रही है ये बात, अंडरग्राउंड क्या चल रहा है। शाम के वक्त उस्ताद रहमू 7 नंबर गली के वॉलमैन शराफत के सामने खड़ा था। उस्ताद ने अपना तारुफ कराया तो शराफत ने निहायत अदब से पूछा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हमारे रास्ते से हट जाओ, अगर शराफत से नहीं समझोगे तो मुझे समझाना आता है। उस्ताद रहमू चीखा, मैं कुछ समझा नहीं। शराफत की बात सुनकर उस्ताद रहमू ने अपना मुद्दा बयान किया तो शराफत ने कहा, इसका मतलब है मैं आपके साथ मिल जाऊं। ऐसा नहीं होगा, मैं बुरा काम नहीं करूंगा। तुम खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, सीधी तरह मान जाओ ना पछताओगे। तो तुम्हारा मुन्ना शायान आइडियल स्कूल ही में पढ़ता है ना, बड़ा प्यारा बच्चा है, तो वैसे यकीनन बहुत प्यार होगा। उस्ताद रहमू ने शराफत को धमकी देते हुए कहा। शराफत का सर झुका हुआ था, वो किसी गहरी सोच में गुम था। शायान का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। तुम शायान को कुछ नहीं कहोगे, ठीक है ऐसा ही होगा, मगर हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। शराफत ने उस्ताद रहमू को बात भी मुकम्मल ना करने दी। अच्छा तो तुम यूं नहीं मानोगे, ठीक है तुम्हारी मर्जी, ये कहकर उस्ताद रहमू वहां से चला गया। अगले दिन शराफत अपने महकमे के सरबरा अब्दुल्ला के सामने मौजूद था। अब्दुल्ला ने निहायत इत्मीनान से शराफत की बात सुनकर कहा, एक मिनट ठहरे, बाकी एक अगले सफ़े पे है। तो ये जो शराफत वॉलमैन है ना, जो इलाके का पानी खोलता है, ईमानदार आदमी है, ये पहुंच गया अपने मैनेजर के पास, अपने बड़े के पास, और उसको परेशानी बता रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं मुझे कि तुम पानी जो है वो बंद रखा करो, ताकि हम लोगों हमसे पानी लोग खरीदें और हम हमारा कारोबार चले। एक मिनट, हाँ। अभी अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं जो सीनियर है। मैं वाटर बोर्ड के आप जैसे लोगों की दिल से कदर करता हूँ, मुझे आप पर फख्र है, मैं आपका भरपूर साथ दूंगा, घबराइए नहीं, मुझे साथ रहमू जैसे लोगों का मुकाबला करना अच्छी तरह आता है। अब्दुल्ला ने तो गोया शराफत की सारी परेशानी खत्म कर दी थी। कानून हरकत में आया और उस्ताद रहमू अपने साथियों समेत पकड़ा गया। इस खबर को खूब बड़ा चढ़ाकर नशर किया गया। मैं अपनी दुकान पर बैठा ये खबर सुन रहा था कि बिलाल का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि वो वॉलमैन शराफत को जानता है। शराफत जैसे शरीफ और दयानतदार मुलाजिम का किसी भी महकमे में होना उसका असासा होता है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। शाम को मैं बिलाल के साथ हाथों में गुलदस्ता लिए शराफत के सामने खड़ा था। आप हमारे हीरो हैं, फूल आपके लिए हैं। मैंने गुलदस्ता शराफत की तरफ बढ़ाया। बहुत शुक्रिया, शराफत ने गुलदस्ता लेते हुए कहा। फिर मैंने बिलाल और उसकी तंजीम का तफसीली तारुफ कराया तो शराफत गुलदस्ता बिलाल को देते हुए बोला, इसके हकदार आप हैं। थर में पानी की फराहमी नहायत अहम और मुफीद काम है, आप दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम जारी रहना चाहिए। मैंने दोनों को गले लगाते हुए कहा। हमारी मौजूदगी में एक बुजुर्ग वहां आए और शराफत को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। शराफत की आंखों में आंसू तैर रहे थे। इसके ख्याल में इसकी नेकी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसकी पजीराई की जा रही थी। मैं इस वक्त वहां खड़ा ये सोच रहा था कि दुनिया शराफत और बिलाल जैसे नेक लोगों के बायस किसी बड़े अजाब से बची हुई है। ये लोग सरजमीन के हीरे हैं, ऐसे हीरों की जिस कदर भी पजीराई की जाए कम है। शराफत ने गली नंबर 7 में वो काम कर दिखाया था जो बिलाल और उसकी तंजीम थर में कर रही थी।